تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. سر یہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا بینک آف پنجاب کے بارے میں, آپ کی زیادہ پریزنس پنجاب کے اندر ہے جی, تو آپ پورے ملک کے اندر اپنی پریزنس کب تک کتنی کرنا چاہتے ہیں؟ Only you can expect this kind of question from مہتاب حیدر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہماری جو 5 سال کی ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے مہتاب بھائی, وہ ساری کی ساری فوکس ہے ساؤتھ اور نارتھ کے اوپر. ٹھیک ہے سر. سو ہماری اگر آپ برانچز دیکھتے ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں, تو ٹوٹل کوئی 30 کے قریب برانچز ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے. جبکہ میں کمپٹیشن کو دیکھتا ہوں تو میرا کمپٹیشن جو ہے مڈ سائز جو ہماری اس میں آتا ہے, تو مجھے وہاں پر 150 سے 200 برانچز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اگلے 5 سال میں, اگلے 3 سال میں ہم نے 70 برانچز کھولنی ہیں ان کراچی الون. ٹھیک ہے سر. اور جو اگر آپ آتے ہیں اسلام آباد سے اوپر نارتھ میں, تو ہماری صرف 100 برانچز ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں کمپٹیشن دیکھتا ہوں تو تقریباً 250 سے 300 برانچز ہمیں یہاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. سو دیر فار دا پلان از کہ یہاں پر بھی ہمیں کم از کم 150 برانچز, تو دونوں جگہ اگلے 3 سال میں ہم کم از کم 50% اپنے کمپٹیشن کے پاس ضرور پہنچ جائیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر مجھے وہ اپنا 5 ایئر والا پلان کمپلیٹ کرنا ہے تو آئی ہیو ٹو کمپیٹ ایٹ دا نیشنل لیول. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں مہتاب بھائی. پری ریکوزٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایفرٹس ایسی کرنی پڑتی ہیں کہ لوگ آپ کے برانڈ کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. آؤٹ ریچ بڑھانی پڑے گی سر. وہ تو برانچ کے تھرو بڑھ جائے گی, لیکن فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے کراچی لٹریچر فیسٹیول جو ہے ہم اس کے ٹائٹل اسپانسر ہیں, جو 26 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے 28 تک چلے گا. صحیح, بالکل صحیح. ڈائریکٹ ٹچنگ دا لائفس آف پیپل ان کراچی. سو دس از پری انٹری, ہم نے یہ اینٹیسپیشن کیا ہے. اگلا جو ہمارا وہ اسٹاپ ہے وہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہے. گڈ. اس کے بعد پھر اس سے اگلا جو ہے وہ ملتان اور بہالپور میں سے ایک لوکیشن ہوگی, پھر کوئٹہ ہوگا, پھر کے پی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جی بی میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اور سکھر میں بھی کریں گے, کیونکہ جب تک کہ آپ اپنے برانڈ کی ویلیو سے لوگوں کو ریلیٹ نہیں کروا سکتے تب تک آپ اپنا بزنس گرو نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ یہ کنسیڈر کیوں نہیں کر رہے کہ بینک آف پنجاب کی کچھ برانچز آؤٹ آف دا کنٹری بھی ہو؟ جی, مثلاً چائنا. جی, اس میں بالکل ہم وہ پلان کر رہے ہیں. ہمارے 5 سال کے جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر یہ شامل ہے. اس کے اندر 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا او بی یوز, آف شور بزنس یونٹس. ہم پہلے تو فیز میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح وہاں تک ہم کس طرح بحرین میں یا دبئی میں کوئی ایسی جگہ پہ ہم اپنی ہب کریٹ کریں ٹو بگین ود. اس کے 2 ریزن, ایک تو ہمارا باہر کا ایکسپوجر نہیں ہے, بہتر یہ کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے جو گورننس سسٹم ہے اس کو زیادہ روبسٹ بنانا پڑے گا بیفور وی اسٹارٹ اپلائنگ فار لائسنسز آؤٹ سائڈ پاکستان, چاہے چائنا ہو یا یو کے ہو یا یو ایس اے ہو یا سعودی ہو. یہی 3-4 مارکیٹس ہیں. یہاں پر اس وقت ہم جائیں گے جب وی ول ہیو اے ویری روبسٹ سسٹم ان پلیس. کیا ہم ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے سر آپ ود ان 3 to 5 ایئرس؟ میرا تو خیال ہے انشاءاللہ ہاں بالکل 2 سے 3 سال میں ہو جائیں گے, کیونکہ جس طرح کا سسٹم ہم نے ان پلیس کر دیا ہے اس وقت. میں مہتاب بھائی وہ پورا ہم نے گورننس سسٹم, اپنی جو اینول رپورٹ ہماری آ رہی ہے میں آپ کو وہ بھی بھجوا دوں گا, آپ دیکھیں گے اس میں پورا گورننس سسٹم ہم نے وہاں پر ایک آؤٹ لائن کیا ہے. آپ وہ کمیٹیز دیکھیے گا, سب کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں. میں ہر کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہوں, بلکہ میں اور کم کمیٹی کا میں نے پوری ڈیلیگیشن کر دی ہے. جب تک آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے چیزوں کو, تھنگس ول نیور ورک اینڈ پیپل ول ناٹ لیٹ یو. لیکن سر میرا اصل میں ایک تو یہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹس اور گورننس کا اسٹرکچر ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کی بیلنس شیٹ بھی اتنی ہونی چاہیے جو ان کی ریکوائرمنٹ. بیلنس شیٹ تو دیکھیں نا, فار ایگزامپل اب میں نام نہیں لوں گا, ہم سے چھوٹے بینکس ہیں 3 یا 4 چھوٹے بینکس جو مجھے ابھی ذہن میں آ رہے ہیں, ان کی او بی یوز آلریڈی ہیں. ٹھیک ہے. بحرین میں بھی ہیں, کچھ کے دبئی میں بھی ہے. ہم سے چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے بینک, ہم سے آدھے سائز کے بینک ہیں, مگر ان کے او بی یوز موجود ہیں. ٹھیک ہے سر. لیکن ہم نے وہ انیشیٹو نہیں لیا بیکاز وی تھاٹ کہ ابھی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے بیفور وی اسٹارٹ. ہمارے 5 ایئر پلان میں بائی دا وے انٹرنیشنل ایکسپینشن از ویری مچ مینشنڈ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اب ایک آخری سوال یہ بینک, آپ کی ٹوٹل امپلائیز کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000. اچھا, تو اگر یہ آپ اگر آؤٹ ریچ کو بڑھائیں گے تو بڑھے گی کتنی بڑھ کے ہو جائے گی؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں مہتاب بھائی. ایک تو یہ کہ جو نئی برانچز ہماری آئیں گی نا وہ زیادہ ایفیشینٹ برانچز ہوں گی بیکاز ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوگا, ڈیجیٹل وہ آ جائے گا. تو دا ریکوائرمنٹ انکریمنٹل ریکوائرمنٹ آف پیپل
will not increase proportionately, number 1. Number 2 یہ کہ ہم نے ایک بہت بڑا ایک چینج کیا ہے بینک میں, جو میں سمجھتا ہوں بہت سبسٹینشیل چینج ہے, وہ میں نے آتے ہی کر دیا تھا. میں نے فرنٹ آفس اور بیک آفس کو برانچز لیول پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. یعنی کہ جو فرنٹ آفس ہے وہ بیک آفس جو ہے فرنٹ آفس کو رپورٹ نہیں کرتا, وہ ہیڈ آفس رپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو کنٹرولز اور کمپلائنس کا اسپیکٹ ہے نا, وہ بہت روبسٹ ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ری ٹرین کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاس 10,000 لوگ ہیں, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ری ٹرین کریں گے کہ دے آر مور کیپیبل آف ہینڈلنگ دا بزنسز دیٹ نیو بزنسز دیٹ وی آر کمنگ آؤٹ ود, وچ آر مور ایفیشینٹ بزنسز اینڈ ہیز لیس ریکوائرمنٹ فار پیپل گوئنگ ان ٹو دا فیوچر یوزنگ دا میکسیمم ریسورسز دیٹ وی ہیو. لیکن سر ایک اور چیز یہ بھی بڑی امپورٹنٹ میرے ذہن میں ہے. دیکھیں یہ 3 سیکٹرز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ایس ایم ای سیکٹر, ہاؤسنگ کا اور ایگریکلچر. ان میں جو نارمل بینکنگ چینلز ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کا گراس روٹ لیول پہ جا کے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اگین اونلی مہتاب حیدر could ask this question. دیکھیں مہتاب بھائی 200% کریکٹ. اب یہ آپ نے بڑے میری, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم ذرا ٹائم سے اوور شوٹ کر رہے ہیں, بٹ میں آپ سے یہ لبرٹی لوں گا, یہ بڑا آپ کا سوال جو ہے نا بڑا ضروری ہے. مہتاب بھائی دیکھیں بات یہ ہے, ایک تو ہم لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم ایک کمرشل بینک ہے, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہمارا ایک سسٹم ہے, ہم ایک حد تک ضرور اس میں جا سکتے ہیں, بٹ دین ہمیں اپنا پروسیس اور سسٹم ایسے بنانا پڑے گا کہ ہم ان بزنسز کو کیٹر کر سکیں. جی بالکل. ایز اے پیور کمرشل بینک وی کانٹ کیٹر ٹو دیز بزنسز. ہم نے اسٹریٹجکلی کیا کیا ہے؟ جی سر. ہم نے اسٹریٹجکلی یہ کیا ہے کہ اگر آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ میں, تو آبویسلی وہ چھوٹے چھوٹے لونز ہیں. آپ آ جائیے ایگریکلچر کے اندر, لوگوں کو آج تک اس بات کا ہم بڑی نعرے لگاتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کے, ارے بھائی ہمارے یہاں تو فارم ڈیوائڈ ہو کے 95% آف دا فارمر از ناؤ 5 ایکڑ اور لیس. بالکل. تو کارپوریٹ فارمنگ تو وہی کرے گا نا, اس کا فارم کا سائز بڑا ہوگا. بالکل. دیر فور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے چھوٹے لونز ہوں گے ایگریکلچر کے اندر, تو ہمیں کیٹر بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا. بالکل. ایس ایم ای بائی ڈیفینیشن جو ایس والا پیس ہے نا, جو ایم والا پیس ہے نا, وہ بہت اچھی طرح کیٹر کمرشل بینکوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو ایس والا پیس ہے وہ بھی چھوٹا لون ہے. بالکل. اچھا, اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں یہ کام آپ سے بہتر طریقے سے کون کرتا ہے, اور آپ کو کس طرح ان کے ساتھ سینرجیز اور الائنسز بنانے پڑیں گے کہ آپ اس کے اوپر ڈیلیور کر سکیں. اور ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز, بینک کی بات نہیں کر رہا, مائکرو فائنینس ایم ایف آئیز کی بات کر رہا ہوں, دے آر بیسٹ کیٹرڈ ٹو ڈو دس بزنس دین اس. آپ ان کے ساتھ الائنس بنائیں گے سر؟ ہم ان کے ساتھ 2 طریقوں سے الائنس کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے ابھی پنجاب مائکرو فائنینس نیٹ ورک کے ساتھ سائن کیا ہے 6 اینٹیز کے ساتھ, ان کو ہم فنڈنگ سپورٹ دے رہے ہیں, اور پھر وہ آن ورڈ لینڈ کریں گے ان ایگریکلچر اینڈ ہاؤسنگ. ٹھیک ہے سر. دوسرا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو پہلی دفعہ آپ کوئی بینک کرے گا, ہمیں اسٹیٹ بینک سے اس کی اپروول ابھی ملی ہے, اور ہم اگریمنٹس انشاءاللہ اگلے ہفتے سائن کر دیں گے. ہم اخوت کے ساتھ مل کے آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنا سارا کا سارا لو کاسٹ ہاؤسنگ کا بزنس, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایگریکلچر بھی کریں گے. تو جو ساری کی دیکھیں چیلنج کیا ہوتا ہے, چیلنج یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تھا جو آپ نے اس طرح کیٹر کر لیا, اس کا میرا پاس پروفٹ مارجن کم ہو گیا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں لانگ ٹرم ویژن. میں ہر وہ کام کروں گا ایز بینک آف پنجاب جو میری فیوچر جنریشنز کو, جو میرے ملک کو, میری انڈسٹری کو, اور مجھے ہیلپ کرے گا ان فیوچر گروتھ. میں شارٹ ٹرم پروفٹ نہیں دیکھ رہا مہتاب بھائی, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ مارکیٹ کریٹ کر لی نا, تو پھر اسکائی از دا لمٹ فار می. سر یہ جو مارگیج فائنینسنگ ہے, اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آپ نے اخوت جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو یعنی اس کے لیے پری ریکویزٹس ہوں گی, یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کی ایلیجیبلٹی کو چیک کرنا, تو یہ وہ سارے کام وہ کریں گے. تین چیزیں ہیں نا, ایک تو ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرنا, ٹھیک ہے, جو وہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کا ہینڈ ہولڈ کرنا, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے, ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ان لوگوں سے. ان کو ہینڈ ہولڈ کرنا ٹو کمپلیٹ دا ڈاکیومنٹیشن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے بالکل اسٹیٹ بینک کے اندر ریگولیٹری. اور تیسرا وہ ایلیمنٹ ہے کہ جہاں میک شور کرنا کہ ان کی کلیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ آ رہی ہیں. اور جس طرح وہ لوگ آن دا گراؤنڈ پریزنس ہے نا, ہماری پریزنس کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں, وہ لوگ ہی ٹرینڈ ہیں, ان کو کرنے دیں. اور اس کی کاسٹ 5% ہوگی سر. اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہم بیئر کر رہے ہیں, وہ کاسٹ نہ پوچھیں آپ,
ذرا لیکن وہ کمرشل. اسٹیٹ بینک نے تو دیا ہوا ہے کہ ہم 5% پہ وہ لون دیں گے. ہاں وہ لون کنزیومر کو 5% ہی پڑے گا. 5% میں کنزیومر جو ہمارا مارجن ہے وہ ہم نے اپنے مارجن کو تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے اس میں. وہ سارا سر ہم پاس آن کر رہے ہیں قوت کو اور پی ایم آر سی کو. فرسٹ لاس بھی پھر ہم نے اس کے اوپر پی ایم آر سی پاکستان مورگیج ری فائنانس کمپنی, ٹھیک ہے, جو ہمیں ایک لیکوڈیٹی بھی دیتی ہے اور ہمارے فرسٹ لاس گارنٹی بھی کرتی ہے کہ اگر پورٹ فولیو بیسس پہ 40% تک لاس ہو گیا تو وہ ہمیں دے ول میک گڈ دا لاس. یہ ورلڈ بینک نے فنڈنگ ان کے تھرو چینلائز کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بتا بھائی, بیفور وی گو ٹو دا اکانومی اینڈ لیو دا ٹاپک, میں بڑا یہ میرے دل کے قریب ہے اور میں بڑا آپ کو اس کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی ادب کے ساتھ. سر یہ میری وہ کتاب ہے مہتاب بھائی جو میرے کولیگز نے, میں 28 ستمبر کو 22 مئی کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, 28 ستمبر کو جب میں آفس پہنچا تھا تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کی تھی. سر تھینک یو ویری مچ. اور میری وہ 50th برتھ ڈے بھی تھی 9 اکتوبر کو, تو وہ دونوں کو ملا کے اس کے اندر سارے انہوں نے کیپچر کیا ہے 22 مئی سے لے کر 28 ستمبر تک کے واقعات. اس میں میرا آرٹیکل بھی ہے 5000 ورڈز کا کہ کیا میری فیلنگ تھی, کیا ہوا تھا اس دن, کس طرح. اور میرے 2 کولیگز کے آرٹیکلز بھی اور لوگوں کے آرٹیکلز بھی. سر تھینک یو ویری مچ. میں بالکل اس کی ایک چیز پڑھوں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. یہ مہتاب بھائی, اب آپ کیونکہ اکانومی پہ آ رہے ہیں, جی سر, آپ نے مجھے پتا ہے آپ میرے سارے آرٹیکل پڑھتے ہیں اور کامنٹ بھی کرتے ہیں. میں نے ان کو کتاب کی صورت میں ڈال دیا. آلدو یہ مارچ 2020 تک میں نے وہ کیا تھا, لیکن کیونکہ پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو یہ ابھی آئی ہے اکتوبر میں, تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کو پریزنٹ کروں. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی مہربانی سر. سر آپ کا چونکہ ڈیورسفائڈ قسم کا ایکسپیرینس ہے اور ہماری اکانومی کی اگر میں بیسک اور فنڈامنٹل بات کروں نا سر, 2 ایشوز ہیں. ہماری سیونگز اور انویسٹمنٹ کی ریشو نہیں بڑھ سکی سر, یہ کیسے بڑھے گی؟ جی مہتاب بھائی صحیح درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے, ایک تو ہمیں جو ہے نا وہ اکانومی کو ان آئسولیشن نہیں دیکھنا چاہیے. اکانومی از این انٹیگریٹڈ پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی, جس کے اندر ایک پورا ایکو سسٹم آتا ہے, جس کے اندر آپ فار ایگزامپل پرٹیکولرلی ان اے کنٹری لائک پاکستان آپ فارن افیئرس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. Now these are all integrated. اور جب تک کہ پورا کا پورا ایکو سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی اکانومی ان آئسولیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی, آپ کچھ بھی کر لیجیے. اینڈ وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پاکٹس کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ کی اکانومی ہمیشہ اسٹرگل ہی کرتی رہے گی. ہم 2 اسٹیپس آگے جائیں گے اور 3 اسٹیپ پیچھے آ جائیں گے. ٹھیک ہے سر. ناؤ سیونگ کا بھی سیم پرنسپل ہے. کلچرلی وی آر ناٹ دا بیسٹ سیورز ان دا ورلڈ. اگر آپ ریجن میں دیکھتے ہیں, انڈیا کو دیکھتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں, ہماری کو 11-12% کے قریب سیونگز ہیں, ان کی سیونگز کوئی 26-27-28% ہے, میرا خیال ہے 29% ہے بنگلہ دیش کی. جی سر. تو ہمیں کم از کم وہاں تک تو آنا چاہیے نا. میں تو نہیں کہہ رہا چائنا کے لیول پہ آپ 43% پہ چلے جائیں, بٹ آپ کم از کم وہاں تک تو آئیں. اس پہ 2 مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم بہت ہی کنزیومر ڈریون سوسائٹی ہیں. ہماری ایک لائف سٹائل کا مسئلہ ہے, ہم ذرا بڑا لیوش لائف سٹائل میں رہنا چاہتے ہیں. ہم وی ایز اے سوسائٹی لو ٹو لیو آن لونز, جس طرح افریقہ کی سوسائٹی ہے. ان لائک انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, سری لنکا بائی دا وے, وی ٹرائی ٹو لیو آن, آئی ایم ٹرائنگ ٹو چوز دا رائٹ ورڈ بیکاز میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. اسپینڈنگ زیادہ خوشی سے کرتے ہیں, بہت زیادہ. بڑی ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم جو پیسے کما رہے ہیں اس سے زیادہ خرچی کر دیں. جی. تو دیر فار ایک ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ ریئلائزیشن کرنی پڑے گی اور ریئلائزیشن دینی پڑے گی کہ سیونگز کے امپیکٹ کتنا پازیٹیو ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, ان کی فیوچر جنریشنز کے اوپر. دوسرا جو مہتاب بھائی امپورٹنٹ بات ہے وہ میرے خیال ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے ایفرٹ بھی نہیں کی ہے کہ وہ سیونگز کو ایک ایفرٹ کو کوشش کریں اور بڑھائیں. سو ہمارے پاس سیونگ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت تھوڑے آپشنز اویلیبل ہیں. ریئل اسٹیٹ اویلیبل ہے, اس کے علاوہ آپ کو جتنی پروڈکٹس ملیں گی وہ ساری کی ساری نیشنل سیونگز کی ملیں گی. بینک جو ہیں وہ کوئی بھی ایڈورٹائز سیونگ کی پروڈکٹ نہیں کرتا, وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. انشورنس والے جو ہیں وہ ہائی نیٹ ورتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. دا ریئل سیونگ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ آپ کو مڈل اور لو میں نظر آئے گا,
جہاں پر ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہے اس کے حساب سے ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنی پڑیں گی, اس کے حساب سے ہمیں ایک ریچ ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور وہ ریچ جو ہے وہ آج ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا پڑے گا, اور ہمیں تھوڑا سا کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی لے کے چلنی پڑے گی. ہمیں کچھ انسینٹیوز لوگوں کو دینے پڑیں گے کہ اگر وہ سیونگز کرتے ہیں تو اس کا ان کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں, اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے نا مہتاب بھائی, آپ کا سیونگ ریٹ نہیں بڑھے گا. ویسے سر مجھے ایک بات ایز این انڈیویجول, ایک کسی بھی لو یا مڈل انکم کا جو ہے اس کو اپنی انکم کا کتنے % سیو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے لائف اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھ سکیں؟ دیکھیں کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں 20%. دیکھیں اتنا اس کا کوئی نا, میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ان مائی ویری ہمبل اوپینین, اس کا کوئی ایک تو یہ بڑا ہمارا پرابلم ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی پرٹیکولر کمیونٹی, بٹ ہمارا بڑا مسئلہ ہے مہتاب بھائی کہ ہم ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ون شو فٹ فار آل, ون سائز فٹ آل کی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ فکس جاتے ہیں نا سر, کوئی کہیں پر جو ہے 20% ہے تو جی 20% ہی چلے گا. یہی ہمارا ڈائلیما رہا ہے. ہم اپنی اکانومی کو اور ریفارمز کو بھی اس طرح ہی دیکھتے ہیں جس طرح کے باقی جگہ پہ اکانومی اور ریفارم ہوئے ہوئے. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے انفارچونیٹلی. ہر بندے کی انسان ایک دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہر ایک کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں, ہر ایک کا فیوچر آؤٹ لک ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن ایز اے ٹوٹیلٹی آپ ضرور ایک نمبر ضرور اٹھا سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 29% ہونا چاہیے, وہ میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے سے بہت قریبی جو ایک کمیونٹیز ہیں کہ اگر 25 سے 30% جو ہے سیو کرتی ہیں تو غالباً ہمیں بھی اتنا ہی سیو کرنا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے, مگر ایز این انڈیویجول ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ فارمولے اٹھا لیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے, اور اس کو پھر ہم فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے سر, وہی ہم کام سارے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی اور انٹرنل فسکل کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے, چاہے وہ مانیٹری پالیسی ہے یا فسکل پالیسی ہے, وہ ڈزنٹ ورک دیٹ. اچھا سر یہ بتائیں پاکستان کی اکانومی کے میجر چیلنجز. جی جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا مہتاب بھائی, وہ اتنا وہ میں کہتا ہوں اس کو بڑا میرا فیوریٹ ورڈ ہے بزم بڈیز. وہ بزم بڈیز ہیں فارن افیئرز اور اکانومی, اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. اور انٹرنل پالیسیز آف کورس, جسٹس سسٹم, ٹھیک ہے سر, ہیومن ڈیولپمنٹ, یہ سب کچھ انٹیگریٹڈ ہے. ڈلیوری سسٹم, اس کی وہ اگر آپ آئسولیشن میں اکانومی کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ اب تک ہوتا رہا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر میں آپ سے کہوں آج, آپ مجھے پھر بھی یہ کہیں کہ آپ اس کو نیرو ڈاؤن کر کے مجھے بتائیں کہ کیا, دیکھیے 2 براڈر ایلیمنٹس ہیں. میں نے جو آپ سے پہلے HR کی بات کی, ہمیں لوگوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا بتا بھائی, کوئی چوائس نہیں. یس, اور یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے. اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے مہتاب بھائی. آئی ایم ویری کلیئر آن دس, مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر ہمیں راستہ شروع کرنا ہے, اسٹیپ لینا ہے اور آہستہ آہستہ چلیں تو اس ڈائریکشن کی طرف ہے سر. بالکل. سو دیر فور اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس. دیکھیے 2 پیسز ہیں, ایک تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اور ایک فسکل اکاؤنٹ ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ ہمارا کنٹرول بہت کم ہے, تو لیٹس لک ایٹ فسکل اکاؤنٹ جس پہ ڈسکریشن ہماری زیادہ ہے. فسکل اکاؤنٹ کے اندر ہم ٹیکسیشن اور نان ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں. پہلے تو نان ٹیکسیشن والے کو دیکھ لیجئے, کیونکہ اچھی خاصی ڈرینیج ہے وہاں پر, لمبی چوڑی. میرا اس کے اندر ایک بگ 5 تھیوری ہے, اس کتاب کے اندر وہ بگ 5 تھیوری میں نے مینشن بھی کی ہوئی ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ آپ 5 بڑے ریگولیٹر کو اٹھائیے اور 5 بڑی کارپوریشنز کو اٹھائیے. وہ کارپوریشن, دیکھیے اکانومی کا فائدہ مہتاب بھائی اس وقت ہے جب اس کے ثمرات نیچے تک انڈیویجول کو پہنچے, گراس روٹ سے پہنچ رہے ہیں. بالکل صحیح. ادروائز مجھے اکانومی نہیں چاہیے, مجھے گروتھ نہیں چاہیے بہت زیادہ اگر اس کا بینیفٹ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہا. یعنی وہ گروتھ جو انکلوسیو ہو. انکلوسیو گروتھ از دا رائٹ ورڈ فار اٹ. اور آپ کو وہ انسٹیٹیوشن اٹھانے پڑیں گے جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ پبلک کے اوپر ہے. تو وہ 5 انسٹیٹیوشن, وہ فار ایگزامپل میں نے پاکستان اسٹیل کو اس میں نہیں ڈالا. فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ
پرائیویٹائز کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, وہ دے کیپیبل آف ہینڈلنگ اٹ. لیکن دیر آر ادر انسٹیٹیوشن وچ آئی بلیو لائک ریلوے وچ مسٹ بی انڈر پبلک سیکٹر اینڈ نیڈس ٹو بی ہینڈلڈ رائٹ. پہلے تو آپ ریگولیٹر کو جو ہے نا 5 ریگولیٹر اٹھائیں آپ, اور 5 ریگولیٹر کو خدا کے واسطے لائن منسٹریوں سے نکال کے کیبنٹ ڈویژن کے اندر ڈالیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو اٹانومی دیں. مجھے پتہ ہے آج کل بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے اوپر, بٹ آپ کو اٹانومی ان کو دینی پڑے گی ود اکاؤنٹیبلٹی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ ہٹا دیں, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اٹانومی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ 5 کارپوریشنز کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو صحیح اپوائنٹ کر کے, اور ان کو اب وہ صحیح اپوائنٹمنٹ کیا ہے, میں جو ہماری وہ ایس او ای لا آیا ہے اس کی کمیٹی کا ممبر بھی تھا. میرا وہاں پر جو ایک فنڈامنٹل پوائنٹ تھا وہ تھا ہی یہ کہ جو بورڈز کی اپوائنٹمنٹ ہے اور پھر سی او کی اپوائنٹمنٹ بورڈ کرے, اس کو آپ روبسٹ بنائیں. وہ اس وقت تک روبسٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ ریگولیٹر کو امپاور نہ کر دیں کہ وہ فٹ اینڈ پراپر ان کی ایویلویٹ کرے. اور جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوتا ہے, کوئی ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. وائی؟ کوئی اس میں کوئی چودراہٹ نہیں ہے. They know the business better than anybody else. Definitely. Regulator knows that business better than anyone else. Therefore, you need to empower the regulator. Power sector کا regulator اگر ہے, گیس کا ہے, تو he knows the sector well and he would know کہ یار مہتاب حیدر کو اگر آپ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, by the way جرنلسٹ اپوائنٹ ہوتے ہیں بورڈز کے اوپر, انٹرنیشنلی لائے جاتے ہیں. سٹی بینک کے بورڈ کے اوپر ویری فیمس اکنامک جرنلسٹ تھیں, وہ she used to be there. مگر ہمارے یہاں ایک پدری مکس بورڈ جو ہے وہ ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس لے کے آتا ہے, اور آپ کو اسی حساب سے فٹ اینڈ پراپر اپروو کرنا ہوگا ریگولیٹر کو. اگر سر ہم بورڈز پہ ٹھیک اپوائنٹمنٹ کرنی شروع کر دیں تو سیکٹرز ٹھیک ہونے شروع. ایگزیکٹلی. تو نہ صرف آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوگا, بلکہ اب آ جائیے آپ ٹیکسیشن والے پہ. میری اس پہ کمپٹنس بہت کم ہے, میں بڑی بیسک بات کرتا ہوں. بیسک بات بڑی سمپل سی ہے مہتاب بھائی. ٹیکسیشن کے اندر پہلا تو کام آپ یہ کریں کہ خدا کے واسطے ایف بی آر کو 2 حصوں میں توڑیں. ایک پالیسی ہونا چاہیے, ایک الیکشن ہونا چاہیے. پالیسی کا کوئی تعلق الیکشن سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا علیحدہ چیئرمین ہو, پالیسی بورڈ علیحدہ ہو, پالیسی کا سیکرٹری علیحدہ ہو, پالیسی کا سی او علیحدہ ہو, پالیسی ڈپارٹمنٹ بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. اٹ ول بی نتھنگ ٹو ڈو وتھ الیکشن. وہ انڈیپینڈنٹلی اس بات کو ایویلیویٹ کرے کہ جو پالیسی والا ایلیمنٹ ہے وہ ہماری اکانومی کے اوپر کس طرح افیکٹ کرے گا, اور یہ اگر دونوں چیزیں آپ کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ آئے. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. سو بوتھ آر انٹیگریٹڈ اینڈ کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے سر. سو آپ اس کو علیحدہ کریں. اب آپ کلیکشن والے پیس پہ آ جائیں. موٹ پوائنٹ ہے, میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے اور لوگ چھلانگ لگا دیتے ہیں, چھت سے لگا دیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں میرے ساتھ. بند کر دیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو. ٹوٹل کنٹریبیوشن ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ہے کتنی؟ لیس دین 10%. 10-12% میکسیمم. 11 ہوتی تھی, اب وہ 10 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. بالکل. بیکاز آپ کے پاس ایڈجسٹمنٹ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا ہے, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس آئی ڈونٹ کنسیڈر ایز ڈائریکٹ, انڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ. اینڈ اس کے اندر جب ایڈجسٹمنٹ نیٹ آپ لے کے آتے ہیں نا تو 10% سے کم ہے. بالکل. 10% کے لیے آپ نے منسٹروسٹی کھڑی کی ہوئی ہے. آپ نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہوا ہے اس کے ساتھ, کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کریں کہ آپ کا جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو نیٹ ورک ہے اور انفراسٹرکچر ہے وہ بہت تگڑا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. ٹیکنالوجی آلریڈی وہاں پر آئی ہوئی ہے, کوئی اتنا آپ کو ری انوینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو مزید روبسٹ بنائیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنزمپشن کے اوپر زیادہ توجہ دیں. ہم ہیں ہی کنزمپشن سوسائٹی نا. بالکل. تو سوسائٹی سے آپ علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز کو آپ؟ اب میں آپ کو بتاؤں, جو آرگیومنٹ لوگ کرتے ہیں میرے ساتھ وہ یہ کہ یار آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کیسی بات کر رہے ہیں, بندہ پیسے زیادہ کما. ارے بھائی بڑا سمپل ہے, آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو اسٹیپڈ اپ کر دیں. وچ مینس واٹ؟ وچ مینس دیٹ مہتاب حیدر 5,000 روپے دیتے ہیں اپنا ٹیلی فون کا بل, تو مہتاب حیدر پہ 10% ٹیکس لگے گا. ظفر مسعود 10,000 روپے دیتا ہے اپنا ٹیلی فون کا بل, اس پہ 15% لگے گا. اس میں پریشانی کس چیز کی؟ آپ کی کنزمپشن جیسے جیسے بڑھتی جائے ٹیکسیشن بڑھتی جائے, اور یہ سسٹم آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن والے ایلیمنٹ کے اندر بہت اچھی طرح لوگ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ارائیول کے بعد. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس اسٹیپ میں تو چلیں نا, اور بند کریں آپ یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن والے ایلیمنٹ. اس کے 2 پرابلم ہیں.
ایک تو یہ کہ آج بزنس مین آپ کو ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے، وہ ہراساں ہوتا ہے اس بات سے کہ یار میں نے ٹیکس پے کرنا شروع کر دیا نا، تو یہ ٹیکس والے جو ہے میرے پر آ کے جو ہے مجھے تنگ کرنا شروع کریں گے، الٹی سیدھی ڈیمانڈ ڈالیں گے، اور تو آپ اگر یہ ہٹا دیں گے لوگ خوشی خوشی ٹیکس دیں گے۔ دوسرا یہ لوگوں کا فیتھ نہیں ہے کہ ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ کیا صحیح جگہ یوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ کو سوسائٹی کی انٹیگریشن میں دیکھنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی سوسائٹی میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہم نیچر کے خلاف کیوں جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ صحیح ہے سر۔ اور میرا دیٹس وائی آئی بلیو کہ یہ آپ کو ایلیمنٹ کرنے پڑیں گے۔ ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے نا، اگر آپ نے یہ چیزیں فکس کر دیں، ٹھیک ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ آئے گا، آپ کی فورن ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی، لوگوں کا فیتھ سسٹم کے اوپر بڑھ جائے گا، انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، لوگوں کا کو یہ کمفرٹ مل جائے گا کہ جی مجھے اب کوئی ہراساں نہیں کرے گا ٹیکس پہ، رول آف لا ہوگا، میرے پاس میری جو کارپوریشنز ہیں ان میں ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی، جو یوٹیلیٹی اور ریگولیٹر جو ہے وہ زیادہ امپاور ہو جائے گا، تو مجھے ریگولیٹر کے پاس ہی جا کے اپنے مسئلے حل کرانے پڑیں گے، مجھے نہیں جانا پڑے گا جوڈیشل سسٹم میں، جو فرسٹ پورٹ آف کال ہونی چاہیے فار اینی کارپوریشن۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ اوور نائٹ کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ آج شروع کریں گے، ان چیزوں میں 4 5 6 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، ملکوں کی زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال، یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں سر، اور آپ کو بتایا کہ بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کے اوپر بھی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں تو اس کا بڑا سپورٹر ہوں، اٹس فائن۔ اور کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جب کاٹ لیتے ہیں بینکس تو وہ پوری طرح سے ایف بی آر کو اتنی نہیں ہو نہیں سکتا، یہ کرتے؟ نہیں ہو نہیں سکتا، ہمارا اتنا تگڑا پروسیس ہے اور ساری ٹیکنالوجی، بینکنگ تو پوری چلتی ٹیکنالوجی پہ، کہ ہمارے پاس یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی اس طرح کی کوئی چیز کر پائیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے پہ آڈٹ بہت ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کا علیحدہ آڈٹ ہوتا ہے، کبھی ایف بی آر بھی۔ کچھ بینک سے ایف بی آر کو یہ شکایت تھی، میں نہیں کہتا بینک آف پنجاب سے، لیکن کچھ اور بینک آف پنجاب تو خیر بالکل نہیں کر سکتا، بینگ اے سرکاری بینک، ہم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہماری تو رسپانسبلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اگر کوئی ون آف اس طرح کے واقعات ہوئے تو آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، اگر ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ بینکوں کو دیکھیے، بات کیا ہے کہ ہمیں جو ہوتا ہے نا بینکوں کا، میری وہ اسٹریٹجی رپورٹ پہ میرا وہ کوٹ بھی لکھا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں بینکنگ میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بینکنگ میں ایچ آر ہے، بینکنگ میں اسٹریٹجی، اور بینکنگ میں ٹیکنالوجی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہو، آپ کا ایچ آر ٹھیک ہو، اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ٹھیک موجود ہو، تو آپ ایکسل کر جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا، جو بینکس ہوتے ہیں ان پہ ایک فیڈوشنری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور پبلک سیکٹر بینک پہ تو ایک ایڈیشنل ہو جاتی ہے، بیکاز ساری کی ساری پبلک منی کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کارپوریٹ گورننس اسٹینڈرڈز ہیں نا، دے شوڈ بی دا بیسٹ ان دا انڈسٹری۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، اگر آپ اس طرح کی ڈنڈی مار رہے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر، اٹس ویری ڈپریسنگ، اٹس ویری سیڈ۔ اس طرح کی چیز ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ پھر بینک ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں اگر آپ جو ہے وہ بیسک جو ریگولیشن فنڈامنٹلز جو ہیں ان کو ہی، آپ فنڈامنٹل ریگولیشنز کو ہی اگر آپ کمپلائی نہیں کر پا رہے، صحیح، اٹس اے بیسک ایشو۔ سر جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی جب ہم ریکویسٹ کریں گے اینی ٹائم، آلویز اے پلیزر۔ مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔